تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ مکی دور کی آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں، اور اس میں انداز جو ہے وہ بہت تیز ہے دونوں طرف سے. جیسے جذبات جو ہیں وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں بھی وہ بات جو یہیں سے بات آج شروع ہو رہی ہے کہ کفار سے بحث چل رہی ہے لیکن وہ انکار پر اڑے ہوئے ہیں. اب کہا جا رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو پھر میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل. یہ ہمیشہ جو ہے وہ آخری بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تسی بھی کھاؤ قسمان ہو تو میں بھی اپنی جگہ کام کرنا. انتم بریون مما عملو، تمہارا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں. وانا بریء مما تعملون، اور میرا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں. ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بظاہر کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں. افانت تسمع الصم، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ انہیں کوئی سینس ہی نہ ہو. ومنہم من ینظر الیک، ان میں سے کچھ بظاہر آپ کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. افانت تہدی العمیٰ، تو کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یبصرون، خواہ انہیں کچھ بھی نہ سوجتا ہو. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی زیادتی نہیں فرماتا. ولیکن الناس انفسہم یظلمون، بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں. ویوم یحشرہم کأن لم یلبثوا، اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں تو وہ ایسا محسوس کریں گے گویا وہ دنیا میں رہی نہیں تھے. الا ساعۃ من النہار، یا دن کی ایک گھڑی. یتعارفون، سوائے دن کی ایک گھڑی کے. یتعارفون بینہم، جس میں وہ صرف جان پہچان کر سکیں آپس میں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بہت گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جن نے جھٹلایا اللہ کے ساتھ ملاقات کو. وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ پانے والے نہ تھے. دیکھیے وہی جو اس کا کیچ ورڈ ہے اس صورت کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. خواہ ہم دکھائیں تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پھر ان سب کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس پر شاہد ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہ بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول مقرر ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کے پاس ان کی طرف بھیجا ہوا پیغمبر آ جاتا ہے. قُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. بالقسط، عدل کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، البتہ ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، یہ تھریٹ جو تم دیتے رہتے ہو ہمیں، یہ کب روب عمل آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں کسی نقصان اور نفع کا. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، اس کے فیصلوں کا پابند ہوں. اللہ چاہے تو مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرے، اور وہ چاہے تو مجھے کوئی کمفرٹ پہنچائے. میں تو اپنے بارے میں اختیار نہیں رکھتا، تو میں تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک اجل معین ہے، ایک وقت مقرر ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کی وہ ڈیڈ لائن آ جاتی ہے. فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہ گھڑی بھر انہیں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اس سے، اور نہ گھڑی بھر اس سے آگے جا سکتے ہیں. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے رات کو یا دن کو،
ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر آخر کیا وہ چیز ہے جس کے لیے وہ یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں. ثم اذا وقع آمنتم بہ، تو کیا بھلا جب وہ آ جائے گا تو پھر اس پر ایمان لے آؤ گے؟ آنا، اب فائدہ کوئی نہیں اس ایمان کا. یعنی آن یہ اصل میں آ تھا سوالیہ اور الان، کیا اب، یعنی اس کو ہم اپنے محاورے میں کہیں گے، اس کو خاص لہجے سے جب ہن کہا جاتا ہے نا، یعنی ہن ہے کیتا ہن، تو یہ ہے آن. آن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب مانگ رہے ہو، اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ تم پہلے تو اس کے بارے میں جلدی میں چایا کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں بدلہ تمہاری اپنے ہی کرتوتوں کا نہیں مل رہا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور یہ دریافت کرتے ہیں تم سے کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہو ہاں میرے رب کی قسم ہے یہ سب کچھ بالکل سچ ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکو گے، عاجز نہیں کر پاؤ گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہو ان ظالموں کے پاس زمین بھر دولت ساری کی ساری، اور اس کو وہ فدیے میں دینا چاہیں عذاب سے بچنے کے لیے، تو بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب وہ اسے دیکھیں گے، دیکھیں گے عذاب کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، نوٹ کر لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور سن لو، نوٹ کر لو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. بہت زبردست آیات. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے. یعنی جتنے یہ ہوتے ہیں نا مونولوگز ہیں، تقریر، خطاب، لیکچر، ٹاک، یہ سب کیا ہے؟ ان کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے. لیکچر کے اندر ایک موضوع جو ہے وہ ٹیکنیکلی اور ایکیڈیمکلی پورا بیان کیا جاتا ہے. خطاب کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے کوئی چیز جو ہے وہ ہیمر کی جاتی ہے. اور وعظ کے اندر ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں اصل مقصود کسی آدمی کے دل میں کوئی بات اتارنا ہوتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جملے جو ہیں وہ بڑے ٹیکنیکلی اور گرامیٹیکلی صحیح ہوں، الفاظ بڑے اپروپریٹ ہوں، نہیں. وہ بات کہ جو کہنے والا خلوص دل سے کہہ رہا ہو، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ سن رہا ہو، تو وہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، اسے کہتے ہیں واعظ. اب قرآن مجید کو یہاں موعظت کہا گیا ہے، واعظ. انفارچونیٹلی دور جدید میں یہ واعظ جو ہے گالی بن گیا ہے. یعنی وہ مولوی جو ہے جو واعظانہ انداز میں گفتگو کرے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو لاجک بگارے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو قیامت سے خبردار کرے اور جنت کی خوشخبریاں سنائے وہ ہم اس پر مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ جی حوروں کی باتیں کرتا ہے، وہ جی کھانے پینے کی چیزوں کی باتیں کرتا ہے. حالانکہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سب انبیاء کے نام کون تھے؟ خبردار کرنے والے، نذیر، اور خوشخبری دینے والے، بشیر. تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. وشفاء لما فی الصدور،
اور جو سینوں میں ہے اس کے لیے باعث شفا. یعنی سینوں میں کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، اور ساری جو انسان کی روحانی شخصیت ہے، انسان کا سافٹ ویئر جو ہے جس کے مطابق انسان کا جسم جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے اندر نصب کیا ہے، اس کے دل میں. جو فزیکل دل ہے وہ نہیں، اسی کے ساتھ متعلق ایک اور دل ہے کہ جو نظر نہیں آتا. اور قرآن مجید بالکل پہلے پارے میں کھلا کھلا اس کو کہتا ہے. کسی ڈاکٹر کے، کسی سائیکالوجسٹ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ حق ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. ہم میڈیکلی اس سیل کو کہیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے. اب پڑھ کے آئے ہیں ہم سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ نرے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی آنکھ کا ایک فنکشن چوپایوں کے لیے اور حیوانات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کان کا ایک فنکشن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رکھا ہے، اور دماغ کا ایک فنکشن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رکھا ہے. یعنی ایک چڑیا جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر پڑا ہوا کوئی دانہ جو ہے اس کو دیکھتی ہے اور کنکلوڈ کرتی ہے کہ یہ دانہ میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے. وہ وہاں سے دانہ اٹھاتی ہے، اپنے گھونسلے میں جا کر چھوٹا سا جو ایک بچہ وہاں پڑا ہوا ہے اس کی منہ میں جا کے وہ ڈال دیتی ہے. اڑتے اڑتے اس کو ایک تنکا نظر آتا ہے گھاس کا، ایک سیبا نظر آتا ہے، رسی نظر آتی ہے، دھاگا نظر آتا ہے، ڈور نظر آتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ یس یہ میرے بچے کے لیے گھونسلہ بنانے میں کام آ سکتی ہے. اس کو لے کے جاتی ہے اور ایسا گھونسلہ بناتی ہے کہ جو آج کے سول انجینئر جو ہیں سارے مل کر بھی بیٹھ سکے تو ویسا گھونسلہ نہیں بنا سکتے. اگر انسان بھی اپنی آنکھ اور اپنے کان کا اتنا ہی استعمال سمجھتا ہو دماغ کا کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کو میں پروسیس کر کے بڑا مزیدار کھانا بنا سکتا ہوں، اور یہ جو ہے جپسم اس کا پاؤڈر بنا کے میں خاص طریقے سے سیمنٹ بنا کے اپنی عمارت کھڑی کر سکتا ہوں، تو پھر یہ آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا ہے. انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے کسی چیز کو، اچھا یہ پانی جو میں نے پیا تو میں نے ہے، پیاس میری بجھی ہے اس سے، لیکن یہ نہ میں نے بنایا نہ میں نے آسمان سے اتارا، تو کس نے یہ پانی میرے لیے اتارا ہے؟ وہ آگ جلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہیں کام میرے آئی، اور لیکن یہ گیس سمندر کے بھی 5000 فٹ کے نیچے اللہ کس نے میرے لیے رکھی تھی؟ وہ کیا لگتا ہے میرا؟ وہ ہو نہ ہو کوئی میرا ہے جس نے میرے لیے سب کچھ. یہ ہے انسان کا سوچنا، انسان کا دیکھنا اور انسان کا سننا. اب وہ دل جو ہے اس کے اپنے امراض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، یہ قلبی امراض ہیں، بے یقینی ہے، دنیا پرستی ہے. تو ان سینوں کے امراض کا علاج کہاں ہے؟ اس قرآن مجید میں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک دلوں میں اتر جانے والی بات آ گئی ہے، اور جو تمہارے سینوں کے امراض ہیں ان کے لیے باعث شفا آئی ہے. اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہیں. یا ایھا الناس، یعنی کوئی شخص مومن کون ہوتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب مانے. جب تک کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید سب کو یہ سارے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے آپ کو 2-3 باتیں ابھی بتائی ہیں یہ سورہ واقعہ کے اندر آئی ہیں. افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ، کیا تم اس کو پروڈیوس کرتے ہو ٹو اے چائلڈ؟ ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. اور یہ کبھی غور کیا تم نے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ تو یہ غور و فکر جو ہے یہ انسان کا وہ قلب کرتا ہے کہ جو ریسیپینٹ ہوتا ہے، جو انسان کا قلب ہوتا ہے جس میں یہ صلاحیت شکر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور جب انسان صرف اتنی سی بات جو ہے وہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی،
اور قرآن مجید کے مطالعے سے بار بار یہ بات سامنے آتی ہے، یہ اللہ چلا رہا ہے، تو پھر انسان کو حسد، بغض، کینہ نام کی کوئی چیز اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اس کو بائی ایکسیڈنٹ زیادہ مل گیا ہے اور مجھے بائی ایکسیڈنٹ کم ملا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اسے کیوں مل گیا؟ یہ کینہ جو ہم ایک دوسرے پر رکھتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ لیکن جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اس کی یوں مثال سمجھیں کہ آپ کسی سفر میں جا رہے ہیں اور تیز آپ کی گاڑی چل رہی ہے، اچانک آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور تو اونگ رہا ہے اور گاڑی خود بخود چل رہی ہے، تو جان نکل جاتی ہے آپ کی، اور ممکن ہے وہیں پر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ایکسیڈنٹ سے پہلے ہی آپ کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی تو گرچہ بڑی تیز جا رہی ہے لیکن میرا ڈرائیور جو ہے وہ بھی بڑا الرٹ ہے، تو پھر آپ محسوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی خطرے والی بات نہیں۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کی گاڑی آپ سے آپ نہیں چل رہی، تو جو کیش اس کو ملتا ہے انعام، وہ کیا ہے؟ ذہنی سکون۔ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ میری دستگیری فرمائے گا، میرا کام ہے اس کی بندگی کرنا، وہ میں کیے جا رہا ہوں، میرے معاملات کی وہ ٹیک کیئر کرے گا۔ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے اور شفاء لما فی الصدور، اور اگلی بات کیا ہے؟ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ ہدایت اور رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہو کہ یہ نزول قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور چاہیے کہ ایمان والے اس پر خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ دولت ہر اس چیز سے اچھی ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں، مال و دولت سے بہتر، عہدے اور منصب سے بہتر، یعنی جو کچھ بھی انسان جس کی طلب دنیا میں کر سکتا ہے اس سب سے بہتر قرآن مجید ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی خوبصورت روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت عطا کی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی۔ اور اکثر جو حفظ کے مدارس ہیں ان میں بچے کو پہلے دن یہ حدیث سنائی جاتی ہے، حفظ کے طالب علم کو، کہ تم ایک بہت بڑی چیز جو ہے حاصل کرنے والے ہو، اس کی قدر کرنا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہو تم نے کبھی سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق اور پھر تم اس میں سے حلال و حرام ٹھہراتے ہو؟ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُم، پوچھو ان سے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اس لیے فوراً پکڑ نہیں ہو رہی، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں ہوتے تم میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہیں ہوتے کسی حال میں، ولا تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ بھی قرآن مجید میں سے، ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی عمل نہیں کرتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ، جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور نہیں پوشیدہ تیرے رب سے کوئی بھی شے ذرا برابر، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی نہ اس سے کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن اور واضح کتاب میں ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھی ہوئی۔
یہ ہے اصل میں وہ یقین جو اگر انسان کو حاصل ہو جائے کہ ایکسیڈنٹ نام کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ویدر یو لوز سم تھنگ اور یو گین سم تھنگ, اللہ تعالیٰ ہی وہ تمہیں عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تم سے لیتا ہے. یعنی کتنی وہ سادہ بات ہے کہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب بھی کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے, تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے, تو کہو ہم اللہ ہی کے ہیں. مراد کیا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہوں, اسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے, اور جو کچھ بھی میرے پاس آیا تھا وہ مجھے بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا. اور وہ کہاں گیا؟ جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دنیا میں جو بے سکونی کی نام کی اس وقت سب سے بڑی بیماری جو ہے ہماری کیا ہے؟ بے سکونی. تو اس بے سکونی کا علاج صرف ایک بات میں ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہی چلا رہا ہے. ایک تنکا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا, اور اس کے علم میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ظاہر فرمائیں, سورہ حدید میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ نہیں آتی کوئی مصیبت انسان کے قلب میں یا زمین پر مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوتی ہے, اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں. اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیوں بیان کر رہا ہے تمہیں وہ؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا وَلَا مَا فَاتَكُمْ, کہ اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو تم اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھیے گا, اولیاء اللہ کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے. اللہ کا دوست کون ہے؟ سارے مومن سب کے سب اللہ پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے دوست جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں انہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے, لہذا انہیں یہاں پر نہ کوئی مایوسی ہوتی ہے, نہ کوئی ڈر ہوتا ہے, نہ خوف ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ, یاد رکھو, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, انہیں دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. ولا یحزنک قولہم, اے نبی ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں, پریشان نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا, بے شک ساری کی ساری عزت, سارا کا سارا غلبہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. هو السمیع العلیم, وہی سب کچھ جاننے والا, سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. الا للہ من فی السماوات و من فی الارض, یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی بستا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا بندہ ہے, اسی کی ملکیت ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, اور جو بستے ہیں زمین میں نہیں پیچھے لگے ہوئے ان کے یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. ان یتبعون الا الظن, اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں, ان کی حقیقت کوئی نہیں. ان یتبعون الا الظن, وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وانہم الا یخرصون, اور وہ صرف اٹکل کا تیر چلا رہے ہیں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو. والنہار, اور دن بنایا مبصرا, روشن. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ